نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دنیا کے ہر انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے لیے دلائل دیے کہ میں کیوں عبادت کا حق رکھتا ہوں کہ میری عبادت کی جائے، اور ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی سمجھا دی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، میری عبادت کے اندر، کائنات کے اندر کسی کو بھی میرا شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بات کا رخ ایک دوسری طرف موڑتے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اہل مکہ آپ کو یہ بات کہتے تھے کہ آپ پہ کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ شیطان نازل ہوتا ہے جو آپ کو یہ سکھلاتا ہے، اور بعض کہتے کہ یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ جس کے متعلق اللہ نے وضاحت کی کہ نہ تو کبھی آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا ہے اور نہ ہی آپ پڑھنا جانتے ہیں۔ جو شخص لکھ بھی نہیں سکتے اور خود کوئی عبارت لکھی ہوئی پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ کیسے اتنی عظیم کتاب بنا سکتے ہیں؟ پھر کہا اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر انہیں کہا چلو قرآن بہت بڑی بات ہے، 10 سورتیں لے آؤ۔ لا یاتون بمثلہ، اس کی مثال نہ لا سکیں گے، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جب آپ مدینہ منورہ گئے تو وہاں یہود تھے جنہیں اپنے علم و فضل پہ بڑا ناز تھا، ان کے پاس آسمانی کتاب تورات بھی تھی۔ اس بنیاد پہ وہ لوگوں پہ اپنی فضیلت جتاتے تھے۔ جب قرآن آ گیا تو تورات کی اہمیت ختم، کیونکہ تورات کے اندر جو تبدیلیاں یہود نے کی تھی اس میں تضادات بڑے تھے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، تو انہوں نے قرآن کے متعلق لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا شروع کر دیا، ایسے اعتراض کیے جن کی کوئی سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں۔ آج بھی یہود اور منافقین جو ہیں مسلمانوں کو اگر کسی چیز میں متردد کرتے ہیں، شک اور شبہ میں ڈالتے ہیں، وہ قرآن ہی ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، اور آج یہود کے پاس میڈیا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور بہت سے مسلمان جو گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ اس وقت بھی مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہود نے یہی ہتھیار استعمال کیا کہ قرآن کے متعلق شک میں مبتلا کرو۔ تو جس طرح کہ پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلا حکم اپنی عبادت کا دیا قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اب دوسری بات جو کی جا رہی ہے وہ
پہلے تو صرف یہ کہہ کے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کے باوجود ہی بعض شکوک کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر چیلنج دیا یہودیوں کو بھی اور اہل عرب کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر اس چیز کے معاملے میں تم شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی، اپنے بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ پہ جو نازل ہوا وہ کتاب ہے، قرآن کریم ہے، تو اللہ رب العزت یہاں پھر ایسا چیلنج دیا کہ کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سارا قرآن نہیں، 10 سورتیں نہیں، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، اور وہ کسی بڑی سورت کا نام نہیں لیا، کہا کوئی لے آؤ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ کوشش نہیں کبھی ہوئی، ہر دور کے اندر ایسے دیوس لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو قرآن کے مقابلے میں قرآن لانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ 2003 یا 2004 میں امریکہ کے اندر کچھ یہودیوں نے کوئی منافق قسم کے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے الفرقان نام کی ایک کتاب بنائی اور اسے قرآن کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح فلاپ ہوئے۔ پھر یہ ایک فرعون ہے اس زمانے کا، بشار الاسد، اس نے اپنے وہاں کے منافق علماء سے ایک کتاب لکھوائی جسے قرآن کے مقابلے میں اس نے اپنی قوم کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی تو وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ آج جہاں ریاض ہے اس کے قریب ایک جگہ ہے، تقریباً وہاں سے 50 کلومیٹر، یمامہ۔ یمامہ آج تو چھونی، فوجی چھونی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس وقت یمامہ جو ہے یہ بہت بڑے قبیلہ یہاں ایک آباد تھا، جس قبیلے کا سردار تھا مسلمہ، جسے اب معروف ہے مسلمہ کذاب، یعنی جھوٹا مسلمہ۔ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اتنا پڑھا لکھا کہ جب یہ تقریر کرتا تھا کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے بولتا تو ایک دفعہ جو زبان سے لفظ نکل جاتا دوبارہ نہیں نکلتا تھا، یہ اتنا فصیح اللسان تھا۔ اس بد نصیب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ایک ان پڑھ شخص مکے کے اندر نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں تو میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ اس بے وقوف کی سمجھ میں یہ نہیں آیا، انہیں تو اللہ نے نبوت سے واقعتاً نوازا ہے، ان کے پیچھے تو اللہ کی مدد ہے ہر وقت، اور ان کی تو دعوت بھی سچی ہے، تو ایک اپنی سوچ کے ساتھ یہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور دل کے اندر حسد اتنا تھا کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں بھی کیا تھا نا، اس وقت بھی یہ اہل مکہ میں سے کوئی آتا تو اس سے پوچھتا رہتا کہ انہوں نے کیا کہا۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص، یہ مکے کے سرداروں میں سے ایک تاجر آدمی، ایک مرتبہ یہ یمامہ گئے اپنے تجارتی معاملے میں، اسے پتا چلا کہ مکے سے ایک شخص آیا ہے، اس نے انہیں بلایا اور بلا کے کہنے لگا کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا عمر بن عاص۔ یہ اللہ نے انہیں بعد میں اسلام کی توفیق بخشی، بڑے لائق انسان تھے۔ تو انہوں نے مسلمہ نے ان سے پوچھا کیا تمہارے جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان پہ کوئی نئی چیز بھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک چھوٹی سی سورت سنی ہے ان سے، تو اس نے سورت عصر سنائی، والعصر،
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوراً کہنے لگا عمر، یہ نبی تو چیلنج کرتے ہیں کہ اس جیسا قرآن لا نہیں سکتا، میں بھی ایک صورت بنا کے دکھاؤں تمہیں. وہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے بنا. یہ کہنے لگا یا وبر یا وبر فإنهم أذنان والصدر. یا وبر، اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے بڑے بڑے کان اور چھوٹا سا سینہ ہے. کہنے لگا ہا ہا ہا، کیا میں نے بنا دی نا صورت؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پڑھے لکھے اور دانا انسان تھے، انہوں نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے کہ جو محمد کہتے ہیں اس کی حقیقت، اور جو تو نے کہا ہے میں بھی جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس قرآن کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک چوہے کی بات کر رہا ہے، انہوں نے چند لفظوں میں انسان کی پوری زندگی کی حقیقت کو بیان کر دیا، اس کی کامیابی کا رستہ دکھا دیا. تو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں بھی عربی جانتا ہوں، عربی کے اشعار جانتا ہوں، عربی کی نثر کو جانتا ہوں. یہ کسی بھی صورت اس کا مقابلہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت یہاں یہ چیلنج کر رہے ہیں. 1400 سال گزر گئے، 1440 آ گئے، آج تک قرآن کے مقابلے میں کوئی شخص ایسی بات نہیں لا سکتا. تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ بات کہی تھی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک سورت اس کی مثل لے آؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جاؤ اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، جتنے پڑھے لکھے ہیں سب کو جمع کر لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جتنے بھی تمہارے ہیں سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اگر عاجز آ گئے تو پھر تمہیں کہتا ہوں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان. عمومی طور پہ آگ جو ہے یہ اس پہ پتھر پھینکے جائیں تو بجھ جاتی، انسان کو ڈالا جائے تو یہ مدھم ہو جاتی ہے. لیکن وہ کیسی آگ ہوگی کہ جس میں جتنے پتھر سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ گندک کے پتھر ہوں گے. تو گندک بذات خود آگ ہے، وہ زیادہ جلاتی ہے، اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے، یعنی اس کے اندر جلیں گے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہاری جو دنیا کی آگ ہے نا، جسے سخت ترین آگ تم سمجھتے ہو، جس میں لوہا، پیتل اور جتنی دھاتیں ہیں پگھل جاتی ہیں، یہ اس آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو 70واں حصہ ہے. وقودها النار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے.
اور کیسے جلائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 1000 سال تک اسے جلایا، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا، یہ سیاہ ہو گئی، اور قیامت تک اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ہم دنیا کی آگ جب یہ اپنی شدت پہ ہوتی ہے تو آپ کٹالی میں کوئی بڑا سا لوہا ڈالیں تو چند سیکنڈ میں وہ پگھل کے پانی ہو جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، میں اور آپ اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ کے عذابوں کو کیسے برداشت کریں؟ تو اس آگ سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پہ ایمان لیں۔ تو کہا ڈرو اس آگ سے، فاتقوا النار التي، بچو اس آگ سے، التي وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ انکار کرنے والے کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یہاں یاد رکھیں یہ جہنم جو ہے کافروں کے لیے، ہاں اہل ایمان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کی بدائش اس کے جہنم میں بھیجیں گے، جب وہ اپنی سزا کو بھگت لے گا تو اسے نکال لیا جائے گا۔ ہمارے ایک عالم دین تھے مولانا محمد علی سمسام رحمہ اللہ، بہت اچھے شاعر تھے، پنجابی میں شعر کہتے، تو اپنے اشعار میں مجھے زیادہ شعروں کی دلچسپی تو نہیں، نہ یاد رہتے ہیں، تو اپنے ایک اشعار میں انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت انداز میں کہی، کہنے لگے کہ حضرت انسان تھوڑا سا غور کر، ان اللہ نے جو جہنم بنائی ہے اس کی گہرائی اتنی ہے کہ 70 سال تک کوئی چیز گرتی رہے تو اس کی تہ میں لگتی ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ پھینک کے صرف واپس نکال لیں گے تو 140 سال لگ جائے گا، یعنی سزائیں دینا اگلی بات وہ اور صرف انسان پھینک کے وہ اس کی تہ پہ جا کے اسے واپس لے آیا جائے تو اتنے وقت میں ہی 140 سال لگ جائیں گے۔ 140 سال تو ہم میں سے کسی کو زندگی بھی نہیں ملتی۔ اے اللہ تو ہم سب پہ رحم فرمانا، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمانا، اور اپنی خطاؤں پہ معافی طلب کرتے ہیں، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں معاف فرما دینا، جب تیری بارگاہ میں پہنچے تو تیرے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رہیں، کیونکہ اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا